شور کی صبح کو پہلے حملے میں جس وقت حور نے دیکھا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو عمر سعد سے کہا، کیا تو نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے؟ عمر سعد نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، سب سے زیادہ آسان جنگ سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگی۔ اور ادھر سے حور نے سنا کہ امام حسین فرما رہے ہیں، کوئی مدد کو پہنچنے والا نہیں کہ جو خدا کی رضا کے لیے ہماری مدد کو پہنچے، کوئی دفاع کرنے والا نہیں کہ جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے۔ ادھر حور اپنے لشکر کے قریب گیا اور اپنے قبیلے کے ایک فرد کے جس کا نام قرہ بن قیس تھا اور حور کا غلام تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے قرہ، کیا آج تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ قرہ نے جواب دیا، نہیں۔ حور نے کہا، کیا اس کو پانی نہیں پلانا چاہتے ہو؟ قرہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں نے حور کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ حور چاہتا ہے کہ جنگ سے الگ ہو جائے۔ حور نے کہا، اچھا، میں ابھی جا کر اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں۔ اور وہ اس بہانے سے آہستہ آہستہ امام حسین کے پاس چلا گیا۔ دشمنوں کی فوج میں سے ایک شخص جس کا نام مہاجر تھا، اس نے جب حور کو لشکر امام کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو حور سے کہا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ لیکن حور نے اس کا جواب نہ دیا، لیکن بدن پر لرزہ سا طاری تھا۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم، میں نے تجھے کسی جنگ میں اس طرح نہیں دیکھا کہ جس طرح اب تمہیں کانپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کے مردوں میں سب سے زیادہ دلیر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا۔ یہ کس قسم کا ڈر ہے کہ جو تجھ میں دیکھ رہا ہوں؟ حور نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے آپ کو بہشت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں کسی چیز کو بہشت پر ترجیح نہیں دیتا ہوں، اگرچہ میں پارا پارا ہی کیوں نہ ہو جاؤں اور مجھے آگ میں ہی جلا دیا جائے۔ یہ کہا اور جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر امام حسین کی طرف گیا، اور جب امام حسین کے پاس آیا تو عرض کی، میں آپ پر قربان ہو جاؤں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہی شخص ہوں کہ جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا تھا، اور میں آپ کے ساتھ آیا اور جبراً میں نے آپ کو اس بیابان میں روکا، اور گمان نہیں کرتا تھا کہ آپ پر اس قسم کی سختی کریں گے۔ میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس پر پشیمان ہوں اور خدا سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حور نے عرض کیا، میں سوار ہوں، یہ پیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے، میں ابھی دشمن کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، خدا رحمت کرے، جو چاہتے ہو انجام دو۔ حور میدان کی طرف آئے، عمر سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور انہیں ملامت کی، اور آخر میں ان سے کہا، تم نے ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، خدا تم کو قیامت میں پیاس کے دن سیراب نہ کرے۔ دشمن نے اس کو تیر کا نشانہ قرار دیا اور امام کی طرف واپس ہوئے اور امام کے حضور میں کھڑے ہوئے جیسے ایک فداکار حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی درگاہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد حور نے امام سے اجازت طلب کی تاکہ اہل بیت کے پاس جا کر عذر خواہی کرے۔ امام نے اجازت دی۔ حور خیام کے قریب گئے، دل شکستہ اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کیا، میرا سلام ہو اے نبوت کے خاندان، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کے راستے کو روکا، آپ کے دلوں کو توڑا اور آپ کو ڈرایا۔ اب پشیمان ہوں، عفو کی امید رکھتا ہوں، میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بخش دیں اور جناب فاطمہ زہرا کے پاس میری شکایت نہ کریں۔ حور کے اس جانسوز کلام نے اہل بیت کو ایسا غمزدہ کیا کہ نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ حور نے جب یہ حالت دیکھی تو بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور اپنے گھوڑے سے اترا، اپنے منہ پر ہاتھ مارنے لگا اور سر پر مٹی ڈالنے لگا، کہنے لگا، کاش میرے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے، جو کچھ میں نے کیا تھا وہ نہ کرتا، کاش زبان گنگ ہو جاتی، جو کچھ میں نے کہا وہ نہ کہتا، کاش آپ کو واپس ہونے سے نہ روکتا۔
آج اہل حرم نے حر کو تسلی دی اور اس کے لیے دعا کی تاکہ اس کے دل کو سکون حاصل ہو۔ امام حسین کے ساتھ حر کا سب سے پہلا کلام یہ تھا: اے فرزند رسول، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کے راستے کو روکا۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ میں سب سے پہلے آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، تاکہ قیامت کے دن ان افراد میں سے ہو جاؤں کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ امام نے اس کو اجازت دی۔ امام علیہ السلام نے حر کو اجازت دی۔ حر میدان کی طرف نکلے۔ بجلی کی طرح لشکر یزید پر حملہ کیا اور رجز پڑھتے تھے۔ رجز کا ترجمہ یہ ہے: وہ حر ہوں کہ جس کا گھر مہمان کے اترنے اور پناہ کی جگہ ہے۔ میں مہمان نوازی کی رسم کو جانتا ہوں، خصوصاً ان مہمانوں کی کہ جو مکہ اور منا میں اور خدا کے مہمانوں میں سب سے زیادہ محترم مہمان ہیں۔ خدا کے حریم کے دفاع میں میری تلوار جس کسی کو لگے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں وہ حر ہوں کہ جو اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ شجاعت اور آزادی میرے باپ دادا سے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ اور اپنے بیٹے علی اور بھائی سب کو اپنی شہادت سے پہلے امام کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے بھی توبہ کی اور جنگ کے لیے میدان میں گئے۔ حر کا فرزند علی شجاعانہ انداز میں جنگ لڑنے کے بعد شہید ہوا اور حر بیٹے کے شہید ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ مصعب حر کے رجز سے متاثر ہو کر امام کے ساتھ مل گیا اور دشمن کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہوا۔ حر کا غلام کہ جس کا نام قرہ ہے، یہ بھی حر کی شہادت کے بعد امام کی خدمت میں آیا اور توبہ کا اظہار کیا۔ امام نے اس کی توبہ کو بھی قبول کیا۔ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے شہید ہوا۔ ان 4 آدمیوں کا زبان حال کہ جو دشمن کے لشکر کو چھوڑ کر امام کے ساتھ ملے تھے یہ ہے: ہم اس دروازے پر جاؤ حشمت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں مصیبت سے بچنے کے لیے پناہ لینے آئے ہیں۔ ہم منزل عشق کے راہرو ہیں، ہم عدم کی سرحد سے سلطنت وجود تک کا راستہ چل کر آئے ہیں۔ ہم نے تیرے چہرے کے رخ کا سبزہ باغ بہشت میں دیکھا ہے، ہم اس سبزے کی طلب میں آئے ہیں۔ اے خطا کو ڈھانپنے والے، ابر برس کہ ہماری آبرو جا رہی ہے اور ہم اس بحر کرم کی طرف گناہوں میں غرق ہو کر آئے ہیں۔ حر نے بے مثال شجاعت کے ساتھ جنگ کی اور بہت سے ملاعین کو ہلاکت کی مٹی میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا عاجز آ گیا اور حر نے پیادہ جنگ کو جاری رکھا۔ 40 سے زیادہ آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور امام کے ساتھ ہی اس کے خون آلود بدن کو کہ جس میں ابھی تھوڑا سا سانس باقی تھا امام کے پاس لے آئے۔ امام نے حر کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور فرمایا: تو آزاد ہے کہ جس طرح تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا ہے اور تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے۔ بعض نے نقل کیا ہے میدان جنگ میں امام علیہ السلام حر کے سرہانے تشریف لائے اور حر کے ساتھ یہ گفتگو کی۔ اصحاب میں سے بعض نے نقل کیا ہے کہ امام سجاد نے حر کی مصیبت میں ان اشعار کو پڑھا: کیا کہنا کتنا اچھا ہے حر جو قبیلہ ریاح کا حر ہے کہ جس نے دشمن کے نیزوں کی پے در پے ضربات کا مقابلہ کیا۔ آفرین ہو حر پر کہ اس نے حسین کے راستے میں اپنے آپ کو فدا کیا کہ جو ہدایت اور راستگاری کو پہنچا۔ سچ کتنا اچھا ہے کہ جس نے حسین کی آواز کا جواب دیا اور جنگ کے موقع پر اپنی جان کو قربان کیا۔ آیا حر کو بہشت میں اپنا مہمان بنا لے اور اس کو حسین و جمیل حوروں کا شوہر قرار دے۔ منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حر کے زخمی سر سے خون جاری ہے تو اپنے رومال کے ساتھ اس کے سر کو باندھا اور اس کو اسی رومال کے ساتھ دفن کیا۔ خوش نصیب ہے کہ اس کو یہ سعادت اور افتخار نصیب ہوئی۔ عقل مند اور نامدار حر کے کیا کہنے جس نے آل محمد پر جاں نثار کر دی۔ وہ تکبر کے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور سعادت کی براق پر سوار ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی محبت میں اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔